تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے۔ 3 اندھیروں میں بنایا، اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا۔ ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے۔ چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا۔ ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا۔ مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس۔ میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب ہا کھرب قسم کی مخلوق۔ یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ، اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے۔ اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل۔ وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں۔ ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں۔ 10 دفعہ اٹھوں یہ وہی لڑکی ہے
جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں، یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلا نہیں، شکوہ نہیں، کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا، باپ چکی کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا، زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا، اس کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا۔ 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو۔ جب 15 برس کا ہوا، کہا اب میری مان میں تیرا خالق ہوں۔ تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں، کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر، اور سمندر کا پانی بکھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں، اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں۔ تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں، اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو جس کا میں نافرمان ہوں، وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، پھنسا دو، غرق کر، گردنیں اڑا دو، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودن و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان، ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم، اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، اس کے جو پاؤں اندر گئے وہ مارا گیا۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک. کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو. کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا. کہا موسیٰ معافی دے دو. پکڑو، سارا اندر. فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت. جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا. وعزتی وعزت، کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی. وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لے اور اسے میں معاف کر دیتا. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا. اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں. اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی. انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں. اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں. سورج تک نہیں جائیں گے، چلو سورج تک پہنچا دو. سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر. لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے. صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے. یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا. 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے. ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے. لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ اکیلا ہی، ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے. میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے. یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے. جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے. امانت پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی. سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو. سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ 4 دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں. اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے. 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے. 70 سال سے اوپر چلا جائے اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں. ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں. دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ.
मतलब है कि हुन लगी ही जावे, साढ़े ही सिर चढ़ गई है। जिनको जना होता है ना वही मौत की दुआएं मांगते हैं। तो हमारे पास तो वक्त ही थोड़ा सा है। आपने जनाब क्लब जैसी खेल तफरी की जगह बना ली, लेकिन मौत तो यहाँ वालों के लिए भी उसी तरह तेज रफ्तारी से आ रही है जैसे वो शाम को रूखी खा के सोने वाले के लिए तेज रफ्तारी से आ रही है। हाँ, जिनके बच्चे इन प्लॉट में खेलते हैं उन पर भी उकाब की तरह मौत का हमला है, और जिनके बच्चे रात को सूखी रोटी खाकर पानी पीकर अपने आंसुओं से खुद ही फरियादें कर कर खुद ही सो जाते हैं, उन पर भी मौत तेज रफ्तारी के साथ झपटती हुई चली आ रही है। इस उम्मत का मसला वक्त की किल्लत है, पैसे की कमी नहीं, वक्त की कमी है। टाइम थोड़ा है, थोड़े वक्त में फैसले बहुत बड़े करने हैं, और मैं जल्दबाज हूँ, और मैं जाहिल हूँ, और मैं जालिम हूँ, और मैं नाशुक्रा हूँ, और मैं मुतकब्बिर हूँ। फरहुन फखूर, ये भी कुरान मुझे कहता है, फरहुन फखूर। मुझे पता है तुझे थोड़ा सा दे दो ना, थोड़ा सा दुनिया का दरवाजा खोल दूं, तू अपनी औकात ही भूल जाता है, और तेरी चाल बदल जाती है, तेरी गुफ्तगू बदल जाती है। जरा झटका दे दूं, फयऊसन कनूत, नाउमीद हो जाता है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी के फैसले खुद न करें, अपनी जिंदगी की तरजीहात खुद कायम न करें। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करें, उससे पूछें कि वो मुझसे क्या चाहता है। मैंने कब कहा था मैं दुनिया में पैदा हो जाऊं, अब मैं कब चाहता हूं कि मैं मर जाऊं। लेकिन 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 दाएं बाएं मौत, दाएं बाएं नौहे, दाएं बाएं जनाजे, दाएं बाएं खबरें, और दाएं बाएं वो फूड़ियां बिछी हुई मुझे बता रही हैं कि तेरे ऊपर भी वार हो जाएगा, तो भी नहीं बच सकता। एक हस्ती थी जिनसे पूछा गया, बाकी कौन पूछता है कुछ, सिर्फ हमारे नबी से पूछा गया, लेकिन छोड़ा उनको भी नहीं गया। 12 रबीउल अव्वल की दोपहर, जून का गर्म महीना, 23 जून 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 632 ईस्वी, और चुपके से जिब्रील अंदर आया और अदब से खड़ा हुआ। या रसूल अल्लाह, वो बाहर मौत का फरिश्ता आ चुका है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। आपने कहा आने दो। वो आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे न जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया कि इजाजत ले लेना, आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। बस एक ही है, एक ही है, न पहले ना बात, न पहले ना बात। आपने फरमाया मैं कहूं मेरी जान निकालो तो निकाल लोगे? कहा जी आपकी भी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, तेरी क्या राय है? आंखों से सवाल किया, तेरी क्या राय है? वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं, बाकी आपका फैसला फैसला है, जो आप कहेंगे वो होगा। तो आपने कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब देता हूँ, मुझे ठहरना है या जाना है। मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। अल्लाह के बाद अजमतों की, बुलंदियों की इंतहा पर पहुंचे, अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से पूछ लो या अल्लाह तू इस फैसलाबाद की जिंदगी में मुझसे क्या चाहता है। अल्लाह बराह रास्त किसी को नहीं बताता। अल्लाह और बंदों के दरमियान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हैं, जो वासिता हैं, जो रास्ता हैं। हम अल्लाह को देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं, जानते भी नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बीच में वासिता बनाया। हर नबी हर दौर में इंसानों के लिए वासिता होता था। हर नबी हर दौर में लोगों को जिंदगी के मकसद से आशना करने वाला होता था। जब हमारे नबी आए तो बस मोहर लग गई खत्म नबूवत की। जब आप अल्लाह के दरबार में मेराज में पेश हुए तो आपने अर्ज किया अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील बनाए गए, सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा ताबे करके दी गई, और ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करके दिए गए। या अल्लाह मेरे लिए क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब अवलैसा क़द आतैतुका अफ़ज़ल मिन ज़ालिका कुल्ले, मैंने तुझे सबसे आला चीज अता फरमाई है। वो क्या है? अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई, क़यामत तक तेरा मेरा नाम इकट्ठा रहेगा, जुदा नहीं हो सकता। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, जरा कुरान में देखो, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अज़ानुम मिनल्लाहि
ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله من يعص الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله من يحادد الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لا تخونوا الله والرسول. یہ میں نے چند آیات آپ کو فی الودی بتائی ہیں. سارا قرآن بھرا پڑا ہے. اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا. اس پر عزت کا ویزا لگے گا, اس پر جنت کا ویزا لگے گا, اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا. اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں. میرے بھائیو, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ کے واسطے. یہ زندگی بڑی محدود ہے, چند صبحیں چند شامیں. پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے, بڑا پیسہ ہے, کوئی نہیں ہے. بنا لو مجھے ممبر, بڑا پیسہ ہے, یہ مل لگا لو, وہ مل لگا لو. وہ وقت تھوڑا ہے, وہ زندگی تھوڑی ہے. پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے, چند گھڑیاں. پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے. پھر غموں کی کالی راتیں ہیں, پھر چھید دینے والے صدمے ہیں, اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں. یہ دکھوں کا گھر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. اس کی عزت ذلت, اس کا عروج زوال, اس کی بقا فنا, اس کا ہنسنا رونا, اس کی جوانی بڑھاپا, اس کی زندگی موت, اس کا اقتدار قبر, کچھ نہیں ہے. سنبھل کے چلو بھائیو, سنبھل کے چلو. وقت تھوڑا ہے, پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے, وہ وقت تھوڑا ہے. پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے. پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی. جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے, 40 برس میں پختہ ہوتا ہے. وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی. چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو, تو 100 سال بعد بدماشی کر لو, تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو. وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے. سواریاں موت بن گئی, کھانے موت بن گئے, ہتھیار موت بن گئے, بیماریاں موت بن گئی. زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی, آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار. پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے, اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے. لہذا بھائیو, یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے, تھوڑا وقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. وہاں نسب نہیں چلتا, سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا, شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا. وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے. اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل سرات پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے, دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے, لیکن دروازہ بند ہے, کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے. ایک سے حکم ہوگا پانی پیو, پانی پیئیں گے, سینے کا کھوٹ ختم, پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا, کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں, پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں, ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی, اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا, کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں, کریم سے نہیں, سرخی سے نہیں, یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے. اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے ایمان والوں کے, جنت والوں کے چہرے پر
جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین، جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے۔ اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اندر چلو، دروازہ بند، اندر چلو، دروازہ بند۔ اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔